بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ رات کا دوسرا پہر دم توڑنے کے قریب تھا۔ موسم سرما کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ نمازی تہجد ادا کر کے وہ کمرے سے باہر آئی تھی۔ پورا خان ویلا گہری نیند میں گھرا تھا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ کوئی بھی اس پہر نہیں جاگ رہا تھا۔ کل رات روتے روتے وہ بھوکی ہی سو گئی تھی اور اب بھوک سے حالت دوہری ہو رہی تھی۔ وہ بھوک کے معاملے میں بے حد کچی تھی۔ اس کی ماں ہمیشہ اس کو تاکید کرتی تھی، جتنا بھی غصہ ہو، جتنا بھی غم ہو، کھانا تناول کر کے سویا کرو، ورنہ یہ تمہاری آدھی رات کو کھانا کھانے والی عادت ایک دن تمہیں پریشان کرے گی۔ اور آج اماں کی بات یاد کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مگر وہ بے بس تھی۔ اگر کھانا نہ کھاتی تو اس کی شوگر لو ہو سکتی تھی، لیکن وہ مزید قدم آگے بڑھاتی۔ اس سے پہلے ہی وجدان کی چنگھاڑتی ہوئی آواز اس کے کان کے پردوں سے ٹکرائی تھی اور اس کے جسم کا روم روم کانپ اٹھا تھا۔ وہ کمرے سے نکلنے سے پہلے بس ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ یہ جلاد راستے میں نہ ٹکرائے، مگر ہونا وہی ہوتا ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ اس کے قدم وجدان کی آواز سے زنجیر ہوئے تھے۔ وہ قدم با قدم چلتا ہوا اس کے مد مقابل آیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے بولا، کل رات تمہیں داجی نے کیا سمجھایا تھا؟ کیا یہ بات تمہارے پلے نہیں پڑی؟ اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلے اسے خوف زدہ کر چکی تھی، اور وہ بہت چھوٹے سے دل کی مالک تھی۔ اس کا غصہ کرنا اسے خوف سے کانپنے پر مجبور کر چکا تھا۔ عائشہ ڈرے سہمے لہجے میں بولی تھی، ہم کھانا کھانے کے لیے کچن تک جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ اس حویلی میں گھومنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہم بس کھانا لے کر اپنے جائیں گے۔ جبکہ اچانک ہی وجدان نے اس کے بازو کو اپنی آہنی گرفت میں تھاما اور اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے ہوئے میری ایک بات اچھے سے بٹھا لو۔ رات کا کھانا 8 بجے اس حویلی میں کھایا جاتا ہے، اور صبح کا ناشتہ صبح 8 بجے ہوتا ہے، اور دن کا کھانا 1 بجے۔ اس کے علاوہ تمہیں کھانا میسر نہیں ہوگا۔ یہ تمہاری باپ کی حویلی جو تم حکمران بنی یہاں پھر رہی ہو۔ دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں، اس سے پہلے کہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ کر اپنے کتوں کے آگے پھینک دوں۔ عائشہ کا پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی تھی۔ اس حویلی میں یہی ایک واحد شخص تھا جس سے اس کی جان جاتی تھی۔ اس کے بھاگنے والے انداز کو وجدان نے سرد نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اس لڑکی کا قتل کر دے۔ اسے یہاں 1 ہفتہ ہو گیا تھا، اور اس 1 ہفتے میں وجدان نے اسے ہر بات پر ذلیل کیا تھا، اور یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ بن چکا تھا۔ عائشہ کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کر چکی تھی اور اس کے ساتھ ہی بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ زندگی سے ایک ایسے موڑ پر لے آئی تھی جہاں سے واپسی سوائے موت تھی۔ اس کے پاس اس حویلی کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ اگر اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ ہوتی، یا پھر ان حویلی کے لوگوں کے علاوہ اس کا کوئی سرپرست موجود ہوتا، تو وہ یہاں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ تمام پل لہرانے لگے تھے، یہاں آنے سے پہلے اور یہاں ہونے کے بعد اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا۔ ایک پل میں ہی وہ اپنے ماضی میں کھو گئی تھی۔ امی، آپ اتنی اداس کیوں ہیں؟ کوئی وجہ ہے کیا؟ عائشہ کافی دیر سے انہیں خاموش بیٹھا دیکھ رہی تھی، اور اب اس کی بس ہو گئی تھی۔ ویسے بھی جس بیماری میں کلثوم بیگم مبتلا تھیں، اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ہر وقت اپنی ماں کے پاس ہی رہے، ان کی دلجوئی کرتی رہے، ان سے بات چیت کرتی رہے۔ لیکن کلثوم بیگم وقت کے ساتھ ساتھ مکمل طور پر خاموش رہنے لگی تھیں۔ آج صبح بھی عائشہ جب ان سے بات کرنے لگی تو انہوں نے اسے جھاڑ دیا تھا اور غصے سے بول کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں کہ انہیں ہر وقت کی بات چیت کرنا پسند نہیں ہے۔ اسی لیے عائشہ ان سے مخاطب ہوتے ہوئے ڈر رہی تھی، مگر وہ زیادہ دیر تک اپنی ماں کو اتنا خاموش برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے ہچکچاتے ہوئے اپنی ماں سے بول ہی پڑی تھی، جبکہ کلثوم بیگم مسلسل ایک غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہی تھیں۔ انہوں نے ایک نگاہ اپنی خوبصورت بیٹی کے چہرے پر ڈالی تھی۔ وہ لڑکی دیکھنے میں بلا کی حسین اور معصوم تھی۔ لمبے خوبصورت بال جو کمر سے نیچے تک تھے، دودھیا رنگت کی حامل وہ لڑکی کسی اپسرا سے کم نہیں تھی۔ غزالی آنکھیں، قدرتی گلابی گال،
पंखड़ियों की मानिंद खूबसूरत गुलाबी होंठ और मुतनासिब जिस्म की मालिक। वो लड़की वाकई कोई अप्सरा थी। खुदा ने इसे बहुत ही फुर्सत से बनाया था। जो भी शख्स इसे देखता तो निगाहें हटा ही नहीं पाता था। उसकी माँ ने अपनी खूबसूरत बेटी को देख दिल ही दिल में इसकी नज़र उतारी थी। वो अक्सर औकात उसकी मासूमियत और खूबसूरती से डर जाती थी और अपनी इकलौती बेटी के लिए हर नमाज में दुआ करती थी कि इसका नसीब उसके नसीब जैसा ना हो, उसकी ज़िंदगी पुरसुकून हो, उसकी ज़िंदगी में कोई गम ना हो। मगर इन्हें मालूम ही नहीं था जो औलाद अपने माँ बाप का दिल दुखाती है, उनकी औलाद के साथ भी कुछ अच्छा नहीं होता। उनको भी इस चीज़ से आजमाया जाता है जो उनके लिए अजीज़ तरीन होती है, और कुलसूम बेगम के लिए आयशा किसी कीमती शय की मानिंद ही थी। कुलसूम बेगम आयशा की बात पर महज नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली थी, नहीं मेरी बेटी, मैं उदास नहीं हूँ, बस तुम्हारे बाबा को याद कर रही हूँ। कुलसूम बेगम की बात सुनकर आयशा की आंखें भी उदास हो गई थीं। वो महज 18 साल की थी, मगर इस 18 साल के दौरानिया में उसको ज़िंदगी का बहुत अच्छे से तजुर्बा हो गया था। बाप को बचपन में ही खोने का गम उसे अंदर ही अंदर ख़त्म कर चुका था, और अब माँ की तबीयत ने इसे मुकम्मल तौर पर तोड़ के रख दिया था। कुलसूम बेगम मज़ीद बोली, मेरा और इनका साथ बहुत खूबसूरत रहा है। तुम्हें मालूम है आयशा, सिर्फ तुम्हारे बाबा की खातिर मैंने अपने पूरे ख़ानदान को छोड़ दिया था। इस आदमी से मुझे इतनी मोहब्बत थी जिसकी कोई हद नहीं है। जबकि आयशा की आंखों में अपनी माँ की बात सुनकर उलझन आई थी। वो क्या कह रही थी, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। कुलसूम बेगम मज़ीद दुखी लहजे में बोली, मगर आज मैं तन्हा हूँ और इस बीमारी ने तो मुझे तोड़ के रख दिया है। मुझे नहीं मालूम मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। मैं किसी भी तरह तुम्हें तुम्हारे घर का करना चाहती हूँ। जबकि आयशा अपनी माँ की बात सुनकर तड़प उठी थी और उनकी जानिब देखते हुए बोली, अम्मी आप इस तरह की बातें क्यों करती हैं? आपको कुछ नहीं होगा। अल्लाह आपको मेरी भी उम्र लगाए। आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? खुदा के लिए इस तरह की बातें ना किया करें, मेरा दिल घबरा जाता है। वो तड़प कर बोली थी। उसकी आंखें झिलमिला गई थीं। एक यही तो वाहिद सहारा इस दुनिया में इसके पास मौजूद था। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो वो सारी जिंदगी सिवाय रोने के और कुछ नहीं कर पाती। उसके पास तो कोई छत भी ना होती। जबकि कुलसूम बेगम ने अपनी बेटी को इशारे से अपने करीब बुलाया था। आयशा का दिल अजीब सी कैफियत का शिकार था। हाथों में तरी उतर आई थी। वो छोटे कदम उठाती अपनी माँ के पहलू में बैठ गई थी, जबकि अचानक ही कुलसूम बेगम ने आयशा को अपने सीने से लगा लिया था। उसके माथे पर प्यार करते हुए बोली थी, तुम्हें मालूम है तुम्हारे बाबा और मेरी शादी कैसे हुई थी? उसने सर को इस बात में हिलाया था और उनकी जानिब देखते हुए बोली थी, अब्बू की खाला के जरिए और कैसे हो सकती है? कुलसूम बेगम ने आयशा को महज यही बताया था कि तुम्हारे बाबा अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे और यही हाल मेरा था, इसीलिए हम दोनों के ख़ानदान में कोई नहीं है। अक्सर औकात आयशा हैरान हो जाती थी कि कोई तो होगा जो इसका भी रिश्तेदार होगा, मगर हमेशा से उसकी माँ से यही बताती आई थी कि तुम्हारे बाबा और मेरे ख़ानदान में कोई नहीं है। मगर आज उनकी आंखें बदली बदली सी थीं। न जाने क्यों आयशा का दिल घबरा रहा था। वो अपनी माँ को बगौर देख रही थी। और फिर जो बातें कुलसूम बेगम ने आयशा को बताईं, वो सुनकर वो सख्ते में आ गई थी। उनका कहना था कि मैं असमत खान की बेटी हूँ, जो गांव के सरदार हैं। उनका गुस्सा पूरे गांव में मशहूर है। मेरे अलावा मेरा एक भाई भी है, मगर वो भी बाबा की तरह बहुत खुसीर तबीयत का आदमी है। मुझे लगता था कि मेरे बाबा मुझसे प्यार करते हैं, मेरी हर तकलीफ को समझते हैं, और यही सोच मैं अपने भाई के लिए रखती थी। तुम्हारे बाबा एक मामूली इंसान थे, एक आम शख्स, जिसके पास एक छोटी सी नौकरी और एक छोटा सा घर था। वो अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने के लिए आए थे और इसी पर हम दोनों का मिलन हुआ था। मैंने और तुम्हारे बाबा ने तहैया कर लिया था कि हम दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे। हमारी मोहब्बत चंद ही दिनों में अरूज पर जा चुकी थी। मैं तुम्हारे बाबा की दीवानी हो गई थी।
حویلی سے مجھے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہم خان تھے اور خان حویلی کی بیٹیاں اپنے مردوں کے بغیر دہلیز پار نہیں کرتیں، مگر میرے ابو نے مجھے اس چیز کی اجازت دی تھی کہ میں اپنے کھیت میں جا سکتی ہوں۔ وہ مجھ سے بہت لاڈ کرتے تھے، میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ مجھ پر جان وارتے تھے اور یہی حال میرے بھائی کا تھا، لیکن میں اپنے بھائی اور باپ کی بے لوث محبت کا فائدہ اٹھا کر ان کی عزت کو روند رہی تھی۔ میں کھیت میں جانے کے بہانے ہی تمہارے بابا سے ملتی تھی، مگر ابو نے میرے کچھ مخبر چھوڑے ہوئے تھے جن کی بدولت میرے اور تمہارے بابا کے بارے میں انہیں علم ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھے اس دن بہت مارا تھا، میرا سر تک پھاڑ دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم نے میری عزت کو خاک میں ملا دیا ہے۔ چند ہی پل میں گاؤں میں یہ بات آگ کی مانند پھیل گئی تھی کہ عصمت خان جو ایک گاؤں کے سردار ہیں، جو محبت کو گناہ قرار دیتے ہیں، وہ شخص اپنی بیٹی کو اس گناہ سے نہیں روک پایا۔ میں بہت روئی تھی، ابو کے سامنے شرمندہ ہو گئی تھی۔ میں نے سوچ دیا تھا کہ میں تمہارے بابا سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گی، اور اس دن جب میں نے اپنے ابو اور اپنے بھائی کی باتیں سنی تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میں ان دونوں کے لیے اپنی محبت قربان کر رہی تھی۔ میں نے ابو کے سامنے محض ایک ہی شرط رکھی تھی کہ میں تمہارے بابا کو بھول جاؤں گی، ان سے کوئی واسطہ تعلق نہیں رکھوں گی، مگر آپ لوگ قاسم کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن ابو نے سب کچھ تہس نہس کر دیا تھا۔ وہ بھائی کے ساتھ مل کر تمہارے بابا کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہارے بابا نے ان کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، مجھے برگلایا ہے۔ وہ کچھ بھی کر کے ان کا قتل کر دیں گے، ان کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دیں گے۔ یہ باتیں سن کر میرا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ جن کی خاطر میں اپنی محبت سے دستبردار ہو رہی تھی، وہ لوگ میری محبت کو ہی اس دنیا سے ختم کرنا چاہتے تھے۔ میں اس پل ہی باغی ہو گئی تھی اور بنا سوچے سمجھے اندھیری رات کو گھر سے نکل پڑی تھی۔ مجھے پیچھے سے کسی کا خیال نہیں تھا، مجھے ذرا افسوس نہیں ہوا تھا کہ میرے پیچھے میری باپ کی عزت کس طرح مٹی میں مل جائے گی، میرا بھائی کس حال میں جیے گا، میری ماں کو لوگ کتنے تانے دیں گے۔ مجھے بس اپنی زندگی نظر آ رہی تھی اور میں تمہارے بابا کو حاصل کرنے کے لیے ہر حدود پار کر گئی تھی۔ میں نے کسی کو علم ہونے نہیں دیا تھا، محض خط کے ذریعے تمہارے بابا تک یہ پیغام پہنچا دیا تھا، اور وہ مجھے گاؤں کی آخری حدود میں مل گئے تھے، اور میں اپنے خاندان کو ہمیشہ ہمیشہ چھوڑ کر تمہارے بابا کے ساتھ آ کر یہاں رہنے لگی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے ابو اور بھائی نے مجھے بہت ڈھونڈا ہوگا، مگر ان کو بالکل خبر نہیں ہوئی کہ میں اس اندرون شہر میں رہتی ہوں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا۔ تمہارے بابا میرا بہت خیال رکھتے تھے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تمہارے پیدا ہونے کے تقریباً 2 سال بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ تو خدا کا شکر تھا وہ سرکاری ملازمت کرتے تھے، اس کی بدولت ہی ہمیں یہ گھر نصیب ہوا تھا، اور ان کی پینشن سے ہمارا گزارا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر میں اس دنیا سے چلی گئی تو پیچھے سے نہ تمہارے پاس یہ گھر رہے گا اور نہ ہی بابا کی پینشن۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں تمہارا کوئی مضبوط ٹھکانہ کر جاؤں۔ جبکہ عائشہ کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ماں باپ کی زندگی اس طرح کی تھی۔ اس کی ماں کو کینسر ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ جلد یا بدیر اس دنیا سے جانے والی تھی، اور چند دن سے کلثوم بیگم کو اپنی حالت بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اسی لیے انہوں نے عائشہ کو تمام راز سے آگاہ کرنے کے بارے میں سوچا تھا۔ انہیں معلوم تھا اس دنیا میں اگر عائشہ کی کوئی سرپرست ہے تو وہ اس کے ماموں اور نانا ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ یہی سوچ کر اپنے کمرے میں گئی تھی، جبکہ عائشہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی ماں کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بیٹھے بٹھائے اسے کیا باتیں سننے کو ملی تھیں۔ چند پل مزید گزرے تھے کہ اس کی اماں کمرے سے باہر آئی تھی۔ کلثوم بیگم کو اچانک سے چکر آئے تھے، وہ دیوار کے سہارے وہیں کھڑی ہو گئی تھیں، جبکہ عائشہ فوراً ہوش کی دنیا میں آئی تھی اور بھاگ کر اپنی اماں کے پاس پہنچی تھی۔ ان کو سہارا دیا تھا، ان کو قریب پڑے صوفے پر بٹھایا تھا۔ عائشہ کے قدموں میں بیٹھی ان سے ان کا حال دریافت کر رہی تھی۔
جبکہ کلثوم بیگم نے سر نفی میں ہلایا تھا اور عائشہ کی طرف ڈائری بڑھاتے ہوئے بولی تھیں، اس میں تمہارے نانا کے گھر کا ایڈریس ہے، تم وہاں چلی جانا۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے اپنا خیال رکھنا، یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ ان کی آواز لڑکھڑانے لگی تھی، مگر وہ اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے تمام راز سے پردہ اٹھاتی جا رہی تھیں اور اس کو دیکھتے ہوئے نم لہجے میں بولی، ہمارے خاندان میں ایک رسم ہے، بھائی اپنی بہن سے اس کی بیٹی ضرور لیتا ہے اور بڑے بیٹے سے اس کی شادی کرواتا ہے۔ تم اپنے نانا کو ان تمام رسموں کے بارے میں بتانا اور وجدان سے نکاح کی خواہش ظاہر کرنا۔ یہ کہتے ہی ان کی سانسیں تیز ہونے لگی تھیں، جبکہ عائشہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہ عائشہ کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، تم میرے بھائی کے بیٹے کی امانت ہو عائشہ، اپنی ماں کی طرح کبھی ایسا قدم نہیں اٹھانا۔ عصمت خان ایک عزت دار انسان ہیں، ان کی ہمیشہ عزت کرنا، میری طرف سے ان سے معافی مانگ لینا۔ تمہاری ماں نے تو ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، جس کی سزا وہ تمہارے پیدا ہونے کے 2 سال بعد سے ہی بھگت رہی ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری ماں کو جنت نصیب ہو جائے تو تم میرے باپ کے ہر حکم پر سر جھکا دینا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے 3 ہچکیاں عائشہ کے سامنے لی تھیں اور اس کے ہاتھوں میں ہی دم توڑ گئی تھیں۔ اس کے دل دہلا دینے والی چیخوں نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ پڑوس میں رہتے لوگ فوراً ہی گھر میں داخل ہوئے تھے۔ عائشہ کی ابتر حالت اور کلثوم بیگم کو ٹھنڈا دیکھ کر لوگ جان گئے تھے کہ اس گھر پر کیا قیامت آ گئی ہے۔ محلے والوں کی مدد سے ہی کلثوم بیگم کی تدفین کا انتظام کیا گیا تھا اور تقریباً 3 روز بعد ہی سرکاری افسران ان کے گھر پر کھڑے ہو گئے تھے۔ عائشہ نے ان لوگوں سے مہلت مانگی تھی، اس کی حالت بہت خراب تھی۔ محلے والوں نے بھی درخواست کی تھی، لیکن ان لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ سرکاری کام ہے، جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے، اسی لیے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ قاسم صاحب کی بیوہ کے نام یہ گھر کیا گیا تھا اور ان کے نام ہی پینشن آتی تھی۔ اگر اب قاسم صاحب اس دنیا میں نہیں رہے تو نہ ہی یہ پینشن کسی کو ملے گی اور نہ ہی یہ گھر۔ اور عائشہ تپتی دھوپ تلے اکیلی کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، محض ایک بیگ کے علاوہ جس میں اس کے کپڑے تھے۔ اس گھر کو قبضے میں لے لیا گیا تھا۔ 2 راتیں اس نے اپنے محلے کی اماں بی کے پاس گزاری تھی، مگر اب اسے کہیں نہ کہیں اپنے ٹھکانے کا بندوبست کرنا تھا۔ اور اسی پل اس کے دماغ میں اس کی ماں کی آخری خواہش آئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اس جگہ جانے والی تھی جہاں کے مکین یقیناً اس کی ماں سے نفرت کرتے تھے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ عصمت خان کس طرح کا رویہ اختیار کریں گے، اس کے ماموں کس طرح اسے برداشت کریں گے، اور پھر وجدان نامی شخص سے نکاح کی خواہش ظاہر کرنا۔ یہ سب سوچ سوچ کر اس کی حالت دوہری ہو گئی تھی، مگر اپنی ماں کی آخری خواہش اسے ہر حال میں پوری کرنی تھی۔ اسی لیے بی اماں سے آخری بار ملاقات کر کے وہ خان حویلی کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ایک لمبی مسافت کے بعد وہ اپنی ماں کے گاؤں میں داخل ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس گاؤں میں قدم رکھتے ہی اسے اپنائیت کا احساس ہوا تھا۔ لوگوں سے خان حویلی کا راستہ پوچھ کر وہ تھوڑی دیر میں ہی خان حویلی پہنچ گئی تھی، مگر دروازے پر ہی سے روک لیا گیا تھا۔ وہ محض 18 سال کی تھی۔ اس نے کبھی بھی اپنی ماں کے بغیر دوسری گلی میں جانے کا تصور بھی نہیں کیا تھا، اور آج وہ اپنے گھر سے اتنی دور گاؤں میں کھڑی ہوئی تھی۔ جس طرح اس نے یہ راستہ عبور کیا تھا، یہ وہ اور اس کا خدا جانتا تھا۔ اس نے ان گارڈز کو نم آنکھوں سے دیکھا تھا اور محض اتنا بولی تھی کہ اندر جا کر عصمت خان کو اطلاع کریں کہ کلثوم بیگم کی بیٹی عائشہ قاسم آئی ہے۔ اس کے لہجے میں لڑکھڑاہٹ تھی، جسم کا ایک ایک حصہ خوف سے کانپ رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اندر موجود لوگ اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کریں گے، اسی لیے وہ حد درجہ ڈری ہوئی تھی۔ گارڈز کی آنکھوں میں الجھن آئی تھی اور وہ تھوڑا سخت لہجے میں بولا تھا، سردار کا نام اس گاؤں میں نہیں لیا جاتا لڑکی، ہوش سے کام لو۔ جبکہ وہ فوراً ہی ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، مگر اچانک ہی دونوں گارڈز نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی سفید اور سرخ رنگت کو دیکھ کر دونوں گارڈز اتنا ضرور جان گئے تھے کہ یہ لڑکی خان حویلی کے مکینوں سے تعلق رکھتی ہے،
اسی لیے انہوں نے فوراً ہی اس کی بات سن کر اندر اطلاع پہنچا دی گئی تھی۔ چند پل بعد ایک ملازمہ بھاگتی ہوئی دروازے کے پاس آئی تھی اور گارڈز کو عائشہ کو بھیجنے کا حکم دیا تھا۔ وہ حیران رہ گئی تھی۔ اچانک سے ملازمہ کا آنا اور پھر اسے ہاتھوں ہاتھ لینا اسے پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا، مگر وہ خاموش رہی تھی۔ اس عورت نے عائشہ کا تمام سامان سنبھال لیا تھا اور اپنے ساتھ آنے کی تلقین کرنے لگی تھی۔ عائشہ ڈرتے ڈرتے اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، سب خیریت ہے نا؟ آپ کو عصمت خان نے بھیجا ہے نا؟ وہ معصوم تھی، اسے معلوم نہیں تھا کہ یہاں کے لوگ کیسے ہیں، اسی لیے ان کی عزت دینا بھی اسے خطرے کی علامت لگ رہی تھی۔ جبکہ وہ ملازمہ فوراً سر اس بات میں ہلاتے ہوئے بولی، جی جی بی بی صاحبہ، سردار صاحب نے ہی آپ کو اندر لانے کی تلقین کی ہے اور کہا ہے کہ بہت عزت سے لایا جائے۔ عائشہ کو حیرانگی ہوئی تھی، کیا اس کے نانا اس کی ماں کو معاف کر چکے تھے یا پھر کوئی اور بات تھی؟ وہ ملازمہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بی بی صاحبہ، بڑے صاحب اندر ہیں، آپ بھی آ جائیں۔ اس کی آواز میں سے یکدم ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی۔ میرے دماغ میں عجیب عجیب سوچیں چل رہی تھیں، مگر میں نے چند پل کے لیے اپنی تمام سوچوں کو جھٹک دیا تھا اور اپنے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور اپنے قدم حویلی کے اندر بڑھائے تھے۔ جبکہ وہ حویلی جتنی باہر سے خوبصورت تھی، اندر سے کئی گنا حسین تھی۔ میں اس حویلی کی خوبصورتی میں کھو چکی تھی اور اوپر لگی جھومر کو دیکھتے ہوئے قدم بقدم آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ میری نگاہ اوپر کی جانب ہی تھی، اسی لیے نیچے میں دیکھ نہیں پائی تھی۔ اچانک ہی سامنے رکھے صوفے سے میں ٹکرائی تھی اور بری طرح زمین بوس ہونے لگی تھی، مگر اس سے پہلے ہی کسی مردانہ ہاتھ نے مجھے تھام لیا تھا۔ میں نے آنکھیں میچ لی تھی، گرنے کے خوف سے میری ایک چیخ بھی نکل گئی تھی، لیکن جیسے ہی مجھے اپنا وجود ہوا میں محسوس ہوا، میں نے بے ساختہ آنکھیں کھولی تھیں اور میری نگاہیں نیلی نگاہوں سے ٹکرائی تھیں۔ دو دل بے ساختہ دھڑک اٹھے تھے۔ سامنے موجود اس خوبصورت شخص نے میری آنکھوں میں دیکھ کر ایک ہی سوال کیا تھا، کون ہو تم؟ اس کی گھمبیر آواز مجھے خوف زدہ کر گئی تھی۔ میں فوراً ہی اس سے علیحدہ ہوئی تھی۔ میں کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی ملازمہ پیچھے سے آتے ہوئے بولی، چھوٹے صاحب، یہ آپ کی پھپھو جان کی بیٹی عائشہ ہیں، سردار صاحب نے انہیں اندر بلایا ہے۔ میں نے ایک نگاہ ملازمہ کو دیکھا تھا، جبکہ اچانک ہی اس چھوٹے صاحب نے سائڈ ٹیبل پر رکھے گلدان کو ہوا میں اٹھایا تھا اور پوری طاقت سے زمین پر پھینک کر چکنا چور کر دیا تھا۔ میری خوف کے مارے چیخ نکل گئی تھی اور میں ڈر کر ایک طرف ہو گئی تھی۔ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے نانا جان کو پکارنے لگا تھا۔ میرا وجود کانپ کر رہ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کس طرح کا رد عمل دوں۔ اس کا انداز بہت جاہرانہ تھا، جو مجھے بہت خوف زدہ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی نانا اپنے کمرے سے باہر آئے تھے۔ ان کو دیکھ کر اچانک ہی میری آنکھوں میں نمی چمکنے لگی تھی۔ ان کی شکل ہو بہو میری امی جیسی تھی۔ شاید وہ بھی مجھے دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے تھے۔ اپنے پیچھے کھڑے اس شخص کو میں نظر انداز کیے اپنے نانا کی جانب بڑھی تھی اور بنا سوچے سمجھے ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ ان کے سینے سے لگنے کی دیر تھی کہ اچانک ہی انہوں نے مجھے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ ان کے آنسو میں میرے کندھے کو بھگو رہے تھے۔ کیا وہ میری ماں کی یاد میں رو رہے تھے یا پھر کچھ اور بات تھی؟ نانا کے لمس سے مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں اپنی ماں کے سینے سے لگی ہوں۔ مجھے بہت سکون مل رہا تھا۔ جبکہ عصمت صاحب میرے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے بولے، ہم نے آپ کی ماں کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ ہمیں نہیں ملی، مگر آج آپ نے یہاں آ کر ہمیں نئی زندگی کی ایک نوید سنا دی ہے۔ ہم بہت خوش ہیں۔ جبکہ میری آنکھیں بھی انہیں دیکھ کر چھلک پڑی تھیں۔ دھیرے دھیرے حویلی کے تمام مکین جمع ہونے لگے تھے۔ میں نانا جان سے کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی پیچھے کھڑے اس شخص کی بس ہوئی تھی۔ وہ نانا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے دھاڑا تھا، آپ اس لڑکی کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ کیا آپ بابا کے آخری الفاظ بھول گئے تھے؟ انہوں نے مرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ جبکہ میرے نانا نے اپنے پوتے کی طرف دیکھا تھا
اور سنجیدہ لہجے میں بولے تھے، خاموش ہو جاؤ وجدان، تم ہمارے فیصلے میں بولنے والے کوئی نہیں ہوتے۔ یہ لڑکی یہاں رہے گی اور یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ جبکہ وہ نانا کے روبرو ہوتے ہوئے بولا، میں بھی دیکھتا ہوں یہ لڑکی یہاں کیسے اور کیوں رہتی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ میری طرف بڑھا تھا، جبکہ میرا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ میرے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیوں کر رہا ہے۔ اچانک ہی اس نے میرا بازو اپنی آہنی گرفت میں تھاما تھا اور مجھے گھسیٹنے لگا تھا، جبکہ نانا جان فوراً ہی ہم دونوں کے بیچ حائل ہوئے تھے اور اس چھوٹے صاحب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، وجدان اپنے ہوش میں آ جاؤ، میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں، تمہارا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے شک تمہارے بابا نے کہا تھا کہ اس کی ماں حویلی میں قدم نہیں رکھے گی، لیکن تمہارے بابا نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری نواسی بھی یہاں نہیں آ سکتی ہے۔ خیر، میں تمہیں محض اتنا ہی کہوں گا کہ یہ بڑوں کے معاملات ہیں اور یہ بڑے ہی طے کریں گے، تم بچوں کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے تم خاموش ہو جاؤ۔ جبکہ وہ نانا کو گھور کر رہ گیا تھا اور پاؤں پٹک کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ مجھے اپنا آپ بہت ہی بے ضرر محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک ہی میرے نانا مڑے تھے اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تھے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک میں زندہ ہوں تم یہاں پر آرام اور سکون کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے اپنے اثار میں لے لیا تھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ مجھے صوفے پر لے کر بیٹھ چکے تھے، جبکہ میں ان کے سینے سے لگی اپنے آپ کو بہت ہی پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ میں نے ان کے پاس بیٹھتے ہی تمام رودات سے انہیں آگاہ کیا تھا، جبکہ وہ میری ماں کی حالت کے بارے میں سنتے ہی رو پڑے تھے۔ ان کو اپنی ماں کے لیے روتا دیکھ کر مجھے خوشی محسوس ہوئی تھی، یعنی یہاں کے مکین ابھی تک میری ماں سے محبت کرتے تھے۔ میں نانا جان کے ہاتھ پکڑتے ہوئے نم لہجے میں بولی تھی، میری امی کو معاف کر دیں، وہ بہت دکھ میں تھیں۔ آخری الفاظ بھی ان کے یہی تھے، میرے باپ سے معافی مانگ لینا۔ جبکہ نانا جان ایک بار پھر رو پڑے تھے۔ بے شک وہ باپ تھے اور ہر باپ کو اپنی بیٹی سے فطری محبت ہوتی ہے، اور میرے نانا جان نے پورے 20 سال میری ماں کی جدائی برداشت کی تھی، اور 20 سال کے بعد بھی وہ اپنی بیٹی سے ملاقات نہیں کر پائے تھے۔ کافی دیر تک میں ان کے ساتھ بیٹھی اماں کی باتیں کرتی رہی تھی، ان کو ہر حالات سے آگاہ کر دیا تھا کہ میرے پاس آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور انہوں نے مجھے مان سے کہا تھا کہ تم اس حویلی میں رہ سکتی ہو اور یہاں سے جانے کی تمہیں قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چند پل بعد انہوں نے ملازمہ کو آواز دی تھی اور مجھے کمرے میں پہنچانے کا حکم دے دیا تھا، جبکہ میرا دل کسی سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے میرا دل کیا تھا کہ میں نانا سے کہوں کہ میں آپ کے ساتھ یہیں اس کمرے میں رہنا چاہتی ہوں، لیکن یہ مناسب نہیں تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں واقعی اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں، لیکن اب میں بے بس تھی۔ واقعی میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اگر یہ لوگ مجھے نکال دیتے تو میں کہاں جاتی؟ یہی سوچ سوچ کر میری حالت دوہری ہو رہی تھی۔ ملازمہ مجھے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ کمرہ کافی اچھا تھا، سنگل بیڈ، الماری، قالین، پردے سبھی موجود تھے۔ میں نے شکر کا سانس لیا تھا کہ میرے ساتھ یہاں پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن وہ انسان جو نیلی آنکھوں کا تھا، اس نے مجھے بہت برا ڈرا دیا تھا۔ میں کمرے میں بیٹھی سسک رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ملازمہ میرے لیے کپڑے اور کھانا لے کر آئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہوئے مصروف انداز میں بولی، بی بی صاحبہ کھانا کھا کر کپڑے تبدیل کر لیں، بڑے صاحب کا حکم ہے کہ آپ کو سب سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ بول کر جانے لگی تھی۔ میں نے بے ساختہ سے پکارا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، جی حکم کریں بی بی صاحبہ، کیا کام ہے؟ جبکہ میں اچانک اس کے قریب گئی تھی۔ اس کا ہاتھ تھام کر بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ سب میرے ساتھ اس طرح سلوک کیوں کر رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ آخری الفاظ ماموں جان کے کیا تھے، اور وہ شخص کون تھا جو نیچے میرے ساتھ بدسلوکی کر رہا تھا؟ یہاں کے لوگ کیسے ہیں؟
میں یہاں رہ سکتی ہوں نا؟ میرے سوالیہ انداز پر وہ ملازمہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی تھی، جبکہ میں ایک بار پھر اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، دیکھو میں آپ کی بیٹی جیسی ہوں، مجھ پر رحم کھاؤ اور مجھے یہاں کی حقیقت بتا دو۔ اور پھر میری باتیں سن کر اس کا دل نرم پڑ گیا تھا، اور دھیرے دھیرے وہ مجھے بتاتی چلی گئی تھی کہ مجھے یہاں پر کیسے اور کس طرح کے لوگ ٹکرانے والے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے ماموں میری امی سے نفرت کرتے تھے کیونکہ ان کی وجہ سے ان کی عزت خاک میں مل گئی تھی۔ میرے ماموں میری امی سے بہت پیار کرتے تھے، ان کا جانا انہیں توڑ گیا تھا، اسی لیے وہ دنیا سے کٹ کر رہ گئے تھے۔ اس دکھ میں آ کر انہوں نے خودکشی کر لی تھی، اور جب وہ مرنے والے تھے تو انہوں نے روتے ہوئے کہا تھا کہ میری امی اس حویلی میں نہیں آنی چاہیے، میں انہیں معاف کرتا ہوں لیکن وہ میری حویلی میں نہیں آئیں گی کیونکہ جتنی بدنامی ہماری ہو چکی ہے میں نہیں چاہتا کہ وہ واپس آئے۔ جبکہ نیچے موجود وہ شخص جس نے میرے ساتھ بدسلوکی کی تھی وہ نانا کا سب سے پسندیدہ پوتا تھا، وہ اپنے دادا سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ میرے بڑے ماموں کا بیٹا تھا جس کا نام وجدان تھا، اور وہ گھر کا سب سے بڑا سپوت تھا، اسی لیے سب اس کے غصے سے ڈرتے تھے۔ اس ملازمہ کا کہنا تھا کہ وجدان کینیڈا سے پڑھ کر آیا ہے لیکن اس کی سوچ ابھی تک پرانی کی پرانی ہی ہے، اور جیسے ہی اسے خبر ہوئی کہ میں حویلی آئی ہوں تو وہ اپنا آپا کھو چکا تھا۔ لیکن شکر تھا کہ نانا نے بروقت سب چیزوں پر قابو پا لیا تھا۔ وہ ملازمہ کافی دیر تک میرے پاس بیٹھی رہی تھی اور یہاں کے حالات سے مجھے آگاہ کرتی رہی تھی۔ کافی دیر بعد جب وہ کمرے سے گئی تو میرا دل بہت بھاری ہو چکا تھا۔ میں ایک بار پھر تکلیف سے رو پڑی تھی۔ اچانک ہی مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، لیکن کون؟ میں نے اپنی نگاہیں گھما کر اس شخص کو ڈھونڈنا چاہا تھا لیکن کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ میری نگاہیں بے ساختہ دروازے کی طرف اٹھی تھیں اور مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے دروازے کے اس پار کوئی شخص موجود ہے۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ خوف کے مارے میرے ہاتھ پاؤں ایک بار پھر لرزنے لگے تھے۔ میں سہمی ہوئی آواز میں بولی، کون ہے باہر؟ جبکہ اچانک ہی دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ میں بری طرح چونک گئی تھی، اور جب میں نے باہر جا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ کمرے کے باہر کون کھڑا تھا مجھے معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ میں کمرے میں آئی تھی، کپڑے تبدیل کیے تھے اور کھانا تناول کرنے لگی تھی۔ ابھی مجھے کھانا کھائے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ وہی ملازمہ دوبارہ آئی تھی۔ اس نے نانا کا پیغام مجھ تک پہنچایا تھا کہ حویلی کے تمام مکین نیچے آ چکے ہیں اور آپ سے ملنے کے خواہش مند ہیں۔ مجھے ایک بار پھر خوف محسوس ہونے لگا تھا، لیکن میں مجبور تھی۔ مجھے ان لوگوں کی بات ہر حال میں سننی تھی۔ میں جیسے ہی نیچے گئی تو سب لوگوں کو دیکھ کر ایک بار پھر ڈر سی گئی تھی۔ میرے 2 مزید اور ماموں تھے جو مجھے دیکھتے ہی نفرت سے رخ پھیر چکے تھے۔ ان کی بیویاں اور ان کے بچے بھی تھے۔ ان سب کو دیکھ کر مجھے نہ جانے کیوں ایک بار پھر کپکپاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ فوراً ہی نانا میرے قریب آئے تھے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر میرا تعارف سب سے کروانے لگے تھے۔ کسی نے بھی میرے سلام کا سیدھے منہ جواب نہیں دیا تھا، اور جیسے ہی داخلی دروازے سے وجدان داخل ہوا تھا اس کو اپنے سامنے دیکھ کر میری آنکھیں ساخت ہو گئی تھیں۔ وہی منظر میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا تھا جب اس شخص نے مجھے میرے بازو سے پکڑ کر گھر سے نکالنا چاہا تھا۔ میں فوراً ہی نانا کے پیچھے چھپ گئی تھی، جبکہ اس کی زیرک نگاہیں میرے وجود پر ہی تھیں۔ میرے نانا اس کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، دیکھو وجدان، تمہیں ہر حال میں عائشہ کو قبول کرنا پڑے گا، وہ یہیں رہے گی اور ہم سب کے ساتھ زندگی گزارے گی، تمہیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اس لڑکی کا اگر جینا حرام نہیں کیا تو میرا نام بھی وجدان نہیں، یہ خود یہاں سے بھاگ جائے گی، میں وعدہ کرتا ہوں۔ یہ بول کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ایک بار پھر مجھ پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزرتا جا رہا تھا اور چند مہینے بعد ہی نانا کو میری فکر ستانے لگی تھی۔ اس گھر میں اگر کوئی میرے ساتھ مخلص تھا تو وہ صرف اور صرف میرے نانا تھے۔ اس کے علاوہ تو وہ سبھی میری جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔
मैं हाल में लौटी थी। मेरी आंखों में अभी भी आंसू थे। एक एक मंजर याद करके मेरी रूह लरस गई थी। इस एक हफ्ते के दौरानिया में उस शख्स ने मुझ पर कई पाबंदियां आयद की थीं और मैं खामोशी से उसका हर जुल्म बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि यही मेरा मुस्तकबिल है। वक्त अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजरता जा रहा था। वो रात मेरे लिए बहुत ही मुश्किल तरीन थी, लेकिन उस रात के बाद उसका रवैया थोड़ा मुख्तलिफ हुआ था। वो मुझे अपना पाबंद करने लगा था। कहने को मैं उसकी जानी दुश्मन थी, मगर वो अपना हर काम मुझसे करवाता था। सुबह उठते ही उसकी आवाज़ मेरे कानों में आ जाती थी, मेरे कपड़े प्रेस करो, मेरे शूज़ पॉलिश करो, मेरे लिए नाश्ता तुम बनाओगी, कमरे में लेकर तुम आओगी, चाय तुम दोगी, कॉफ़ी तुम बनाओगी, जिम जाने से पहले मेरे लिए दूध तुम तैयार करोगी, आने के बाद जो मैं शेक पीता हूँ वो भी तुम बनाओगी। उसने मुझे अपना परमानेंट असिस्टेंट समझ लिया था और उसके हुक्म की पाबंदी करना मुझ पर फ़र्ज़ था, क्योंकि आज भी मुझे अम्मी के आखिरी अल्फाज याद थे कि यही मेरा मुस्तकबिल होगा या फिर कोई और। लेकिन मैंने नाना से इस हवाले से कोई बात नहीं की थी। मैं चाहकर भी अम्मी की ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं कर सकती थी, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था कि हालात किस तरह बदलने वाले हैं। तकरीबन 2 महीने बाद नाना ने अचानक मुझे अपने कमरे में बुलाया था। अमूमन मैं रात के वक्त उनके साथ बातें किया करती थी, क्योंकि दिन भर वो पंचायत के मामलात में ही मसरूफ़ होते थे। उनका अचानक दोपहर के वक्त अपने कमरे में मुझे याद करना मुझे खौफज़दा कर चुका था। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो सिवाय नाना के वहाँ और कोई नहीं था। मैं नाना के करीब बैठ गई थी। वो मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोले, वादा करो, जो मैं कहूँगा उस पर अमल करोगी। मैंने सर को हल्की जुम्बिश दी थी। नाना जान ने वही बात दोहराई थी जो अम्मा ने मुझे बोलकर अपनी आखिरी सांस ले ली थी कि तुम्हारी शादी वजदान से होना ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारे ख़ानदान का असूल है। कुछ पल के लिए मैं खामोश हुई थी। वजदान की नफ़रत और उसका रवैया मुझे खौफज़दा रखता था, मगर अम्मी की ख्वाहिश और नाना का कहना मैं टाल नहीं सकती थी, इसलिए खामोशी से अपनी जानिब से रजामंदी दे दी थी। चंद दिन बाद ही धूमधाम से मेरा निकाह वजदान के साथ करवा दिया था। मुझे मालूम नहीं था कि वो शख्स निकाह के लिए कैसे राज़ी हुआ, लेकिन निकाह होते ही वो मेरा हाथ थाम कर घर से निकल गए थे और शायद अपने किसी फार्म हाउस पर ले आए थे। घर में दाखिल होते ही मैं घबरा गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरे साथ क्या सलूक करेगा। मैं उसका हाथ छुड़ाकर फ़ौरन एक स्टोर रूम में छुप गई थी, मगर उन्होंने मुझे फ़ौरन ही ढूंढ निकाला था। मैं उसको देखकर खौफज़दा होकर उसकी बाहों में ही बेहोश हो गई थी। उसका अंदाज जाहिराना था। वो मुझे खौफ से मारने के लिए काफ़ी था। वो रात मेरे लिए बहुत अज़ियतनाक थी। लम्हा लम्हा मुझे अपनी मौत नज़र आ रही थी, लेकिन अगली सुबह पूरा नक्शा ही बदला हुआ था। मैं जब बेदार हुई तो मैं हवेली के कमरे में ही मौजूद थी, यानी ये मुझे बेहोश होने के बाद घर ले आया था। मैंने सुकून का सांस खारिज किया था। यकीनन वो ऑफिस जा चुका था, लेकिन ये मेरी भूल थी। मैं जैसे ही बेदार होकर उठी तो कमरे में पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, यानी वो शावर ले रहा था। थोड़ी देर बाद ही वो वॉशरूम से बाहर आया तो उसने महज तौलिया लपेट रखा था और बरहना मजबूत सीना देखकर मेरा वजूद तरस उठा था। वो मुझे देखते ही आंख विंक करके बोला, स्वीट हार्ट, तुमने जागने में बहुत देर कर दी, वरना इरादा तुम्हारे साथ शावर लेने का था। उसकी बात सुनकर मैं कान की लौ तक सुर्ख हो गई थी। अचानक ही वो मेरे करीब आया था और मेरे दोनों गालों को चूमता हुआ बोला, चलो जल्दी से उठ जाओ, फिर नाश्ता साथ करते हैं, मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है ना। शर्म के बाइस मेरी पलकें तक लरस रही थीं। मैं हैरान रह गई थी। उसका इतना स्वीट अंदाज मुझे गश खाने के दर पर ले आया था। मैं हैरानगी से वॉशरूम में गई थी और थोड़ी देर बाद ही हाथ मुंह धोकर बाहर आ गई थी। वो कमरे में ही बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। आज ना उसने मुझसे कपड़े प्रेस करवाए थे और ना ही शूज़ पॉलिश करवाए थे, बल्कि वो पहले ही तैयार हो चुका था।
اور جلدی جلدی مجھے بھی تیار ہونے کا بول رہا تھا۔ میں نے گلابی رنگ کا لباس زیفتن کیا ہوا تھا، جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہ کیا تم نے اتنا روکھا رنگ پہنا ہوا ہے؟ کیا کوئی اور لباس نہیں ہے تمہارے پاس؟ میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ میں ہلکے رنگ پہننے کی عادی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، فی الحال تو اس میں ہی تیار ہو جاؤ، لیکن شام میں آفس سے آنے کے بعد میرے ساتھ شاپنگ پر چلنا۔ وجدان کی بیوی اتنی روکھی پھیکی اچھی نہیں لگتی۔ اور میں اس شخص کو حیران ہو کر دیکھتی رہ گئی تھی۔ وقت کا کام ہے گزر جانا، اور دھیرے دھیرے اس نے میرے تمام خدشات دور کر دیے تھے۔ میں حیران ہو گئی تھی، جس انسان نے مجھے دیکھتے ہی نفرت کا اظہار کیا تھا وہ چند دن میں کیسے تبدیل ہوا، اور پھر تمام حقیقت دھیرے دھیرے مجھ پر آشکار ہونا شروع ہو گئی تھی کہ وہ پہلے روز ہی مجھے دیکھ کر مجھے اپنا مان چکا تھا، لیکن جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ میں اس کے پھپھو کی بیٹی ہوں تو وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا تھا، لیکن وہ نفرت محض دکھاوے کے لیے تھی۔ دھیرے دھیرے وہ میری محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، اور اس دن کمرے میں جھانکنے والا بھی کوئی اور نہیں بلکہ وجدان ہی تھا، اور مجھ سے نکاح کرنے کی پیشکش کرنے والا بھی وجدان تھا۔ بس نانا کو منع کر دیا تھا کہ مجھے معلوم نہ ہو سکے۔ چند ہی دنوں میں میرے چہرے پر اس کی محبت کے رنگ نظر آنے لگے تھے۔ میں جس خوف اور ڈر کے ساتھ اس حویلی میں آئی تھی، وجدان کے ساتھ نے مجھے آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے وجدان جیسا ہم سفر ملا۔ میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے میری ماں کی سزا نہیں ملی۔ شاید میرے نانا انہیں معاف کر چکے تھے، اسی لیے میری زندگی خوشیوں سے بھر گئی۔ بے شک اگر انسان کو دنیا میں ہی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو وہ اوپر بیٹھی اللہ کی ذات معاف کرنے پر قادر ہے۔ وجدان نے اس رسم کو بڑھاوا نہیں دیا تھا، بلکہ وہ میری محبت میں گرفتار ہو کر مجھے اپنانے کے لیے راضی ہوا تھا، اور آج میں اس کا ساتھ پا کر اپنے آپ کو بہت ہی معتبر محسوس کرتی ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔